بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم میڈیا، اسیر صاحب اور سبوڈنٹ آر ٹی اے سوات ملکان ڈویژن اور امیر جماعت اسلامی چترال اور ہمارے رکشوں کے جو صدر ہیں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا درخواست یہی ہے کہ ہم جس طرح پسماندہ چترال کے لوگ ہیں نا، ہم اسی طرح اپنے روزگار کے لیے، ٹھیک نے، سب سے پہلے میں نے رکشہ چترال میں لایا تھا اور رکشہ لانے کے بعد مجھے بند کیا تھا. اس پہ جو رول آر ٹی اے کے ہیں، ٹریفک قوانین کے، مجسٹریٹ کے، جو آر ٹی اے کے، میں نے وہ پورے لوازمات پورے کر کے اس میں رجسٹریشن، فٹنس سرٹیفکیٹ، یہ سب مکمل کر کے آر ٹی اے سبوڈنٹ صاحب سے ہم نے پورا لے کے میں نے رکشہ چلایا تھا. اس کے بعد چترال میں رکشے شروع ہو گئے. ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ابھی بلا وجہ ہمیں روکا ہوا ہے. سارے بے روزگار ہیں، میڈیا کو دکھانا چاہتے ہیں یہ جو جتنے ان کے چھولے جو ہیں یہی رکشوں سے چترال میں چلتے ہیں اور غریب پرواز سروس ہے وہ چلتے ہیں. لیکن ابھی تک ہمیں 2-3 دن ہوئے ہیں ہم بند ہیں. کیوں بند ہے؟ ٹھیک ہے، ہم مان رہے ہیں، قانون ہم فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ڈی سی صاحب سے ہمارا درخواست ہے اور آر ٹی اے سبوڈنٹ صاحب سے اور سیکرٹری آر ٹی اے سے ہمارا درخواست ہے، کمشنر ملاکنڈ سے ہمارا درخواست ہے کہ سر ہم جو رول فالو کر رہے ہیں ہم مان رہے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی، ہم پاکستان کا ہر آئین قانون مان رہے ہیں. ہمیں تھوڑا ٹائم دیا جائے، تاکہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیا جائے کہ تاکہ ہم رجسٹریشن کریں اور ہم ان کا فٹنس سرٹیفکیٹ کریں. ابھی سبوڈنٹ صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں تھوڑا ٹائم دیا جائے کہ ہم ان کو کلیئر کریں، تب جا کے اگر جو رجسٹرڈ ہو گئے ان کو چلنے دے، جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے ان کو بند کریں. ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا قانون مانتے ہیں، صحیح ہے. اور کیونکہ ابھی مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو ہیں یہ سارے بے روزگار ہیں اور مہنگائی سب کو پتہ ہے کہ ابھی پاکستان میں کون سا وقت چل رہا ہے. ایک دن کی روٹی کے لیے انسان در بدر ہو رہا ہے، کیونکہ رزق تو اللہ دیتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا، کچھ بھی کھاتا ہے، لیکن مجبوری ہے، کیونکہ روزگار ہے، میرا اپنا روزگار ہے یہ، کیونکہ مجھے کرنا ہے وہ روزگار. مجھے شام کو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی لے کے جانا ہے سر، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ تو ظلم زیادتی ہو رہا ہے سر. ہمیں تھوڑا ٹائم دیا جائے سر، تاکہ ہم 2-3 مہینے میں ہم اپنا قانونی لوازمات پورے کر کے اگر ہم روڈ پہ آئیں تو صحیح ہے، اگر نہیں آئیں تو پھر ہمیں بند کیا جائے سر. ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے سر، ٹھیک ہے سر. باقی ڈی سی صاحب آپ سے ہمارا یہی درخواست ہے اور سبوڈنٹ آر ٹی اے صاحب آپ سے ہمارا یہی درخواست ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ابھی چترال میں رکشوں کا چل رہا ہے اسے جلدی حل کریں سر. آپ لوگوں کی بہت بڑی مہربانی ہوگی اور بہت نوازش ہوگی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اسیر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا. میں جا رہے تھے سوات کی طرف سے، اسیر صاحب نے مجھے کہا کہ 5 منٹ ہمارے ساتھ ٹائم لے لے کہ ہمیں رکشوں کا مسئلہ ہے. بالکل رکشوں کا مسئلہ، ہم تو کسی حکومت بھی روزگار عوام کو روزگار دیتے ہیں، ہم بھی کسی سے روزگار چھینتے نہیں ہیں، لیکن اس کی کچھ فارمیلٹی، کچھ اصول، کچھ ضوابط ہوتی ہے. ابھی ہمیں چترال کا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سٹی ہے، شمال بہت چھوٹا سٹی ہے. اگر ہم اس حساب میں اگر رکشہ شروع کر لیں گے تو کل ہمیں یہ ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ان کو کچھ ہر ایک کو اصول ہوتا ہے. گاڑی کا بھی ہمیں اگر یہ رکشہ چلاتے ہیں اس کا اصول یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو رجسٹر کروانے پڑتے ہیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے. جب ایکسائز ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں تو اس کو ہم رجسٹر کرنے سے پہلے یہ بھیج دیتے ہیں. ہمارا موٹر وہیکل ایگزامینر ہوتا ہے جو دیر سوات چترال کا ایک موٹر وہیکل ایگزامینر ہے، دیر میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ مہینے میں 1 یا 2 دفعہ سوات بھی چترال بھی آ جاتا ہے. وہ آ کے اس کو فزیکل ویریفیکیشن کرتے ہیں. فزیکل ویریفیکیشن کر کے یہ ایکسائز کو بھیج دیتے ہیں، ایکسائز اس کو پھر رجسٹر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ موٹر وہیکل ایگزامینر اس کو فٹنس ایشو کرتے ہیں. ہم جو اس کو فٹنس سرٹیفکیٹ یا اس کو پاسنگ کہتے ہیں، یہ موٹر وہیکل ایگزامینر اس کو ایشو کرتے ہیں. اور اس کو ہم نے ویٹ سرٹیفکیٹ، اس کو ہم وہیکل ایمینیشن ٹیسٹنگ سروس، وہ بھی ہمارا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک محکمہ ہے، وہ ان کو دیکھتا ہے کہ آگے یہ کیا کوئی دھواں دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. جب وہ گاڑی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے پھر اس نے بھی اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ گاڑی ٹھیک ہے. اس کے بعد تو یہ متعلقہ روڈ میں لانا پڑتا ہے، اس کے لیے ہم پرمٹ ایشو کرتے ہیں. پرمٹ تو بھی وہ آر ٹی اے ملاکنڈ ڈویژن ایشو کرتا ہے، جس کا چیئرمین ہوتا ہے کمشنر صاحب ہوتا ہے. کمشنر اپروول دیتا ہے کہ اتنا پرمٹ اس ڈسٹرکٹ کے لیے ایشو کر دے، پھر ہم اس حساب سے ان کو پرمٹ ایشو کرتے ہیں. لیکن پرمٹ تو ہمیں 2016 سے فی الحال بینڈ ہے، کوئی بھی رکشے کو ہم نے پرمٹ نہیں دے رہے آج کل.
لیکن ان کو ابھی جو رکشہ یہ چترال میں آئے ہوئے ہم نے ان کو دیکھتے کہ اس کا کوئی پنجاب کا رجسٹر ہے، کوئی سوات کا رجسٹر ہے، کوئی پشاور کا ہے اور کوئی ان رجسٹر ہے. لیکن اس پہ ہم نے اس کو تو بند تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو وصول ہوتے کہ اتنا چھوٹا سٹی کہ ہمیں اتنا تعداد میں، تو اگر ہم اس طرف سے لائیں گے تو پھر اس کو ہم نے ٹریفک کو قابو کرنا بڑے مشکل ہوتا ہے. لیکن ان کے وصول یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو روزگار ہمارا ہاتھ سے نہیں، ہم کسی سے روزگار تو نہیں چاہتے. اگر یہ کوریل فارمیلٹی ہم نے اگر پورا کر دیتے، ہم اس کو کوئی وہ نہیں کرتے کہ اس کو ہم نے رکشوں کو رجسٹر کرواتے ہیں متعلقہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اس کا فٹنس یا پاسنگ اس کو ایشو ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو وہ نہیں ہوتے کہ ہم اس کو بند کر دیں گے. لیکن اس کے بھی کچھ تعداد ہوتے ہیں. ہم نے اگر اس میں ابھی ہمیں کچھ رپورٹ آیا کہ 200-300 تک یہ رکشے چترال میں ہیں. اگر اس حساب سے یہ رکشے چترال میں آ جائیں گے، ہم اس کا ٹریفک کو ہمیں قابو کرنا نہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کی وجہ سے، نہ ہمیں اس کا یہ مسئلہ ہمیں بہت گمبھیر ہوگا. ہم تو اس کو کوئی روزگار چھیننے کی کوئی بھی ہم وہ نہیں. اگر ہم نے اس کوڈل فارمیلٹی انہوں نے اگر پورا کریں گے، ہم اس کے لیے بالکل ہم کو ان کے ساتھ تعاون کر دیں گے. 91 نیوز کے سرپرست اور رکشہ یونین کے جتنے بھی ہمارے بھائی، ان کا جو سرپرست موجود ہے جمشید بھائی ہے. میں آج کے اس مختصر پروگرام کے توسط سے حکام بالا ڈپٹی کمشنر چترال سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے چترالی جوان قرض لے کر یا اپنے گھر میں کسی چیز کو بیچ کر روزگار کے لیے جو رکشے انہوں نے لی ہیں، یقیناً اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کے اوپر جو حالات، جو مشکلات ابھی ان کو اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ان رکشہ والوں کو میں اپنے چترالی بھائی حیات شاہ صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو اصول و قواعد یا ضوابط ہیں ٹریفک قوانین کے حوالے سے یا ملاکن ڈویژن میں رکشوں کے حوالے سے جو اصول وضع کیے گئے ہیں، ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کہ رکشوں کو جو ابھی یعنی پابندی لگا دی گئی ہے، ان کو پھر دوبارہ چلانے کی بھی اجازت دی جائے، اور ساتھ ساتھ جو یعنی ان کے اوپر ان رکشوں کو چلانے کے لیے جو حکومتی سطح پر جو یعنی احکام صادر ہوئے ہیں، ان کو پورا کرنے کی بھی ہدایت ان کو دی جائے، مہلت دی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج غریبوں کی آواز اپنے ذمہ داروں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے محفل سجی ہے. یہ الحسین پلازا عبدالحسین ڈاکٹر عبدالحسین صاحب نے جو اپنے لیے بنایا مگر اس کو عوام کے لیے وقف کیا ہے. اسی پلازے میں قومی مسائل کی ڈسکشن ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، میٹنگ ہوتے ہیں، ان کے فیصلے ہم حکومت اپنے حکم بلا تک پہنچاتے ہیں. آج کی یہ نشست بھی الحسین پلازا میں رکشہ والوں کی بے روزگاری کے سلسلے میں جو 3-4 دن سے ان کو اس طرح پتہ نہیں کس رول، کس کے حکم اور کس کے اس پر ان کو بیچاروں کو تنگ کیا جا رہا ہے. رکشوں کو کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو ان کے گھر میں کھانا نہ ہو، روٹی نہ جائے، بچے معصوم پریشان ہوں، اور چھوٹے بچے اسکول جانے کے لیے پینسل ان کے پاس نہ ہو، بال پین نہ ہو، وہ اپنے بجلی کے بل ادا نہ کر سکیں. تو یہ جو بیٹھے ہیں ان کو اس طرح بے روزگار کرنے کے بجائے اگر ان کو ٹائم دے کر رولز کے مطابق، قانون کے مطابق، اصولوں کے مطابق اگر ان کو چلنے کے لیے کچھ وقت دے کر، مہلت دے کر ان کو یہ کہا جائے کہ یہ رولز ہیں، ایک رکشے والے کو اتنا پیس دکھا سکتے ہیں. اسے آج بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں محترم حیات شاہ صاحب کا، سبورڈن آرٹی کا، ملاکن ڈویژن کے ذمہ دار آدمی کا، جس طرح کے اپنے فرزند ہیں. وہ ان کو پورا سمجھائے گا کہ ان کو کتنے ٹائم میں اس چیز کو پورا کرنا ہے، کن رول کے تحت ان کو چترال میں چلنے کی اجازت ہوگی. وہ رول ان کو بتائیں، وہ کچھ وقفے کچھ درمیان میں ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ 10 دن میں، 20 دن میں، 1 مہینے میں کم از کم سوات جانا ہوتا ہے، ملاکن جانا ہوتا ہے، یا یہیں پہ ان کے لیے کوئی سہولات کے لیے کسی ایس پی صاحب کو، ڈی ایس پی صاحب کو، ٹریفک کے کسی انچارج کو یا ڈی سی اے سی کو اجازت دی جائے کہ وہ ان کے تمام رول جو ہیں ان کو فالو کرنے میں یہیں پہ ان کا کاغذات تیار کیا جائے. ان کے گاڑیوں کا چیک کرنا ہے، ایگزامن کرنی ہے، تو یہاں پہ کسی ذمہ دار مستری کو اجازت دی جائے کہ وہ دیکھے کہ وہ دھواں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. کاغذات چیک، ایکسائز کا دفتر یہاں موجود ہے، وہ دیکھیں ان کے کاغذات درست ہیں کہ نہیں ہیں. تو ان کو درست کرنے کے بعد ان کو اپنا روزگار درست کرنے تک
مہلت دی جائے, کوئی ٹائم دی جائے, معقول ٹائم دی جائے, تاکہ وہ اپنا کاغذات درست کر کے اپنے روزگار کے لیے اپنے رکشے چلا کر, جنہوں نے گائے بیچ کر کچھ انتہائی قرض لے کر بینکوں سے یہ رکشے لیا ہے, تو ان کے اقساط کے پتہ نہیں یا اخوت بینک سے لیا ہوگا کچھ, تو ان غریبوں پر رحم کیا جائے, ان کو وقت دے کر آئین کے مطابق رکشہ چلانے کی انتظار میں اجازت دی جائے. جو بند رکشے ہیں ان کو آزاد کیا جائے تاکہ وہ روزگار بھی کریں, اپنے رولز کو فالو کرنے کے لیے تقاضا بھی کریں. بہت بہت شکریہ.